بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ابھی ہم قلبی عبادات کو پڑھ چکے ہیں، اور قلبی عبادات کے بعد ہم نے ایک جو عبادت کی تمام عبادتوں کی ایک جو جان ہے، جسے مخ العبادہ کہا گیا ہے، عبادت کا مغز دعا، اسے ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں بدنی عبادات، جو جسم سے ہم اللہ رب العزت کے لیے بجا لاتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ وہ عبادات کیا ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں شرک یا جو گمراہی ہے وہ کس طریقے سے آتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا باب ہے وہ ہے ذبح کرنا۔ اس کی تعریف بڑی خوبصورت کی ہے عالم نے۔ کہتے ہیں کسی ہستی کی تعظیم اور اس کے تقرب کی نیت سے کسی جانور کو مخصوص طریقے سے ہلاک کرنا اور خون بہانا ذبح کہلاتا ہے۔ یعنی جو ذبح عبادت ہے وہ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ ذبح کرنے کے پیچھے اصل میں جس کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم اور اس کا قرب حاصل کرنا یہ مقصود ہوتا ہے نا، اس کی بڑائی، کبریائی اور اس کا تقرب پانا یہ مقصود ہوتا ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ تو اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو یہ عبادت بنتا ہے، ذبح کرنے کا جو عمل ہے، وہ دو پہلو سے ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے والا اپنے رب سے برکت اور مدد طلب کرتا ہے۔ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم ذبح کرتے ہیں، تو ہم اپنے اللہ سے مدد اور برکت مانگتے ہیں کہ اللہ تیرے نام لے کر ہم اس جانور کے خون کو حلال کر رہے ہیں، اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑا عظیم عمل ہے، اگر انسان اس کے اوپر غور کرے۔ کسی بھی جاندار چیز کو قتل کر دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ کسی بھی ذی روح کو، روح والی چیز کو تکلیف دینا، اس کا قتل کرنا، یہ بڑی ہی آپ دیکھیں دنیا کے اندر وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ان کو، سبزی خور جو لوگ ہوتے ہیں، انگلش میں ویجیٹیرینز کہتے ہیں غالباً۔ تو وہ ہم بڑا اعتراض کرتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم یہ جو گوشت کھاتے ہو تو تم تو ایک جاندار چیز کو تکلیف دے کر، اس سے اس کی زندگی چھین کر پھر تم جو ہے نا یہ چیزیں یہ تمہیں گوشت ملتا ہے، تمہیں خوراک ملتی ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم اس رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ تم جاندار چھوڑو، وہ اگر ہم سے ہمارا خون مانگ لینا تو ہم اپنا خون بھی اس کی راہ میں جو ہے بہا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بڑا ہی زبردست میسج دیتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کیا سزا تجویز کی؟ اب کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے نا اپنے ان بھائیوں کو قتل کرو گے۔ کسی کا باپ قتل ہوا، کسی کا بھائی۔ اب جو قتل ہونے والے تھے ان کو کیا حکم تھا؟ میں معافی کی شکل ہے نا، تم سے گناہ ہو گیا، اب تمہیں معافی چاہیے کہ تم کھڑے ہو جاؤ گے، اور یہ جو تمہارے جنہوں نے تمہیں روکا، جو شرک جنہوں نے نہیں کیا، وہ تمہیں آئیں گے اور تمہاری گردنوں کو اڑائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس دن 70,000 لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو بخش دیا، ان کی بخشش کی یہ شکل بنی۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں تو آنسو بہانے سے، معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے ہماری اللہ تعالیٰ معافی کر دیتا ہے، ورنہ پچھلی امتوں کی جو شریعت تھی اس کے اندر بڑی جو ہے سختیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے نا، جو
ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر رکھی گئی، اور اللہ نے ہمارے نبی کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں ہماری سرکشی کے شر سے ہمیں محفوظ کر دیا ہے نا۔ اتنی بڑی ہم پر آزمائش نہیں ڈالی گئی جتنی پچھلی قوموں پر ڈالی گئی۔ تو ہم تو وہ ہیں جو فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تم جانور کی بات کرتے ہو، ہم تو انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں جب خدا کہتا ہے، اور قتل کرتے ہی نہیں ہے، خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، اپنی گردنیں بھی دے دیتے ہیں۔ ہم تو اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں، ہم تو ان انبیاء کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیڈر تو وہ انبیاء تھے کہ جو شہید ہو گئے۔ کتنے انبیاء ہیں جن کو ان کی قوم کے لوگوں نے شہید کر دیا، اور کتنے ایسے تھے جو میدانوں میں اترے، جہاد کے میدان میں اترے۔ تو جانور کو ذبح کرنا یہ واقعتاً درندگی ہے اگر یہ اللہ تعالی سے جڑا ہوا نظریہ نہ ہو۔ اگر اسلام نہ ہے نا، اسلام آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر تو کسی بھی جاندار کی جان لینے کی کوئی لاجک آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا لاجک ہے آپ کے پاس؟ نہیں، اگر ہم ہیومنزم کو مان لیں، اگر ہم ویسٹ کی تھیوری کو مان لیں کہ اسلام انسان بھی ایک جو ہے وہ جانور ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں، سوشل اینیمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوشل اینیمل ہے، اور یہ بھی ایک جیسے باقی جانور جانور ہے، ایسے یہ بھی ایک عقل رکھنے والا جانور ہے۔ تو ان کے نزدیک تو پھر یہ جو مرضی کرے نا، نہ حلال ہے اس پر نہ کچھ حرام ہے، اس پر کوئی کچھ نہیں ہے، یہ اپنی مرضی خواہش کا جو ہے پجاری ہے، جو مرضی کرے، چاہے آدمیوں سے نکاح کرتا پھرے، آدمی مرد سے نکاح کرے، جو مرضی کرے، جیسے یورپ کے معاشرے ہیں، اللہ سے دور اور غافل دنیا ہے، اور ان کی ننگی تہذیب ہے، اللہ سے دور بلکہ اللہ کی باغی۔ تو اب دیکھیں، کھاتے تو وہ بھی ہیں جو ہے جانور کو، ہاں وہ یہ کہتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمہاری طرح ذبح نہیں کرتے، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کو بجلی کا جھٹکا دے کے جو ہے اس کو اس کی جو ہے برین ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو بھائی زندگی تو تم بھی چھین رہے ہو نا، زندگی تو تم بھی چھین رہے ہو۔ اصل مسئلہ تو زندگی چھیننے کا ہے، طریقہ کار کا تو نہیں ہے۔ طریقہ کار تو پھر بعد کی بحث ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی بھی ذی روح سے تم زندگی چھین رہے ہو، کسی بھی زندہ چیز کو تم اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہے ہو۔ تم اس کا بھی خاندان ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کی بھی زندگی ہے، تم اس کی ساری انجوائمنٹ کو، ساری زندگی کو تم ختم کر دیتے ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ کے اندر انسانوں کو سکون نہیں ملتا، روز نیا فلسفہ، نئی چیز، اور اینڈ میں مطلب ہے پھر خودکشی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب کچھ سمجھ نہیں آتا، جب کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی حقیقت ہے کہ انسان اگر اللہ سے نہ جڑا ہو اور اس کا یہ ایمان نہ ہو کہ وہ ذبح کیوں کرتا ہے، وہ جانور کو کیوں کسی جانور کا کے اوپر چھری پھیر دیتا ہے، اگر اس کا ایمان نہ ہو تو وہ اسی گلٹ کے اندر مر جائے، ہے نا۔ کسی انسان کو مارنے میں اور کسی جانور کو مارنے میں کیا فرق ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو وہ گلٹ، وہ تو اس کو قاتل نظر آئے گا اپنے آپ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں بے چینی، ڈپریشن، یہ وہاں کی بنیادی جو ہے اس تہذیب کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے، بلکہ فروٹ ہے اس تہذیب کا، ایک نتیجہ ہے جو وہاں نکلتا ہے۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور ہماری موت ہے، زندگیوں کا مالک بھی وہ ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے یہ اللہ نے طے کی ہے۔ تو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، سوشل اینیمل نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی جانور نہیں ہو جو مرضی کرتے پھرو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کھاؤ پیو اور مر جاؤ، ٹھیک ہے، تم وہ جانور نہیں ہو، تم خدا کے وہ بھیجے ہوئے انسان ہو جسے انسانوں کا خلیفہ بنایا گیا ہے، اسے اس زمین پر خلافت عطا فرمائی گئی ہے۔
انی جاعلک للناس خلیفہ، اے آدم میں تجھے لوگوں کا خلیفہ بنانے والا ہوں، لوگوں پر میں تجھے جو ہے دین اسلام کو قائم کرنے والا، اس زمین کا حاکم بنانے والا ہوں۔ اور یہ جو کائنات خدا نے بنائی ہے، جانور، چرند پرند، یہ سب اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس انسان کے لیے تخلیق کیا ہے، اور ان پر ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ چھوڑیں اس کو، جو ہے جانوروں کو، روح تو سائنس پروف کرتی ہے کہ جو ہے وہ پودوں کے اندر بھی ہے۔ اب جس بنیاد پر آپ کو وہ کھانا حرام ہو جائے گا، ظلم قرار پائے گا، تو وہ آپ پودے کیسے کاٹیں گے، اناج کیسے کاٹیں گے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی وہاں سے جو ہدایت آئی ہے وہی ہمیں بتا سکتی ہے انسان کا کیا سٹیٹس ہے، جانوروں کا کیا سٹیٹس ہے، اور جو دیگر مخلوقات ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تمام مخلوقات کو اس انسان کے فائدے اور بھلائی کے لیے پیدا کیا، اور انہیں استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آسمان سے ہدایت دی ہے نا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ جسی مرضی جانور کو جب مرضی چاہے مار دیں، جو اللہ نے حلال کیے وہی مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر مارنے کا بھی ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ ان کو جب آپ نے ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام اسی لیے لینا ہے۔ اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے اس کے اوپر؟ اسی لیے لینا ہے اللہ کا نام جانور پہ چھری پھیرتے ہوئے، کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ جو میں جو جانور کو ذبح کر رہا ہوں، کہ اللہ کی مجھ پر نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مجھ پر عطا ہے، اللہ نے مجھ کو یہ نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، اور اللہ نے اس کو میرے لیے مسخر کیا ہے، میرے قابو میں دیا ہے۔ میرے سے کہیں طاقتور اونٹ، جسے ایک انسان کیا 20 مل کے نہیں قابو کر سکتے، 20 انسانوں کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتا ہوگا، اس کو میں جو ہے نہر کر دیتا ہوں۔ اور یہ بیل، گائے، بکری، اور جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں انسان کے لیے پیدا کی، انسان سے کہیں زیادہ طاقتور اللہ نے مسخر کیا۔ تو یہ جو نیت ہے اور یہ جو ایمان ہے، یہ اس کو عبادت بناتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور ذبح کریں۔ اللہ رب العزت کے لیے ذبح کرنا، اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرنا، یہ عبادت کا ایک بہترین شکل ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ یہ دو پہلوؤں سے عبادت ہے۔ ایک تو ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اپنے رب سے برکت مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، رب کی جو مہربانی ہے اور رب کی جو کرم نوازی ہے اور اس کی جو نعمت ہے، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اسی نے ہمارے لیے مسخر کیا، اسی نے عطا کیا، اسی نے حلال کیا۔ ورنہ آپ پچھلی قوموں کو پڑھ کر دیکھیں، ان کے اوپر تو قرآن مجید میں واضح ہے کہ یعنی جانور جو حلال ہیں وہ بھی پورے کے پورے حلال نہیں تھے، کچھ حصے جانوروں کے حلال ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ قربانی کرتے تھے تو ان کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آتی، وہ کھا جاتی۔ یعنی آج تو ماشاءاللہ ہم قربانی کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کچھ بھی کریں، ہم خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس وقت ایسے نہیں تھا، قربانی اس کی قبول ہوتی تھی جس کی آسمان سے آگ آتی اور وہ کھا جاتی۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں، ان گنت کروڑوں اربوں کھربوں جتنی اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ رب العزت اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ تو انہوں نے اس امت کے لیے اللہ سے مانگا، ربی امتی ربی امتی، امت کے اوپر سے تکلیفوں کو، پریشانیوں کو،
اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے اس امت کو جو ہے ان سے نجات دے دی، الحمدللہ۔ اور دوسری جو چیز ہے اس ذبیحے کا عبادت ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اس عمل سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، یہ اس کو عبادت بنا دیتا ہے۔ چاہے آپ اپنے کھانے کے لیے کر رہے ہیں، مہمانوں کے لیے کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت، میں اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں پر، اپنے مہمانوں پر، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اچھا، اس کی تین قسمیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی۔ پہلی ہے مشروع ذبائح، مباح ذبائح اور حرام ذبائح، یعنی پہلے ہیں جو عبادت کے درجے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم کہہ رہے ہیں جو مشروع ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے قربانی کرنا بقرہ عید کے اوپر، اللہ کے نام پر نظر کا جانور ذبح کرنا، آپ نے نظر مانی میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام جانور اللہ کے نام پر دوں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہدی، جو ہم حرم کے اندر جا کر ذبح کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جو ہے ہم ذبح کرتے ہیں حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر بھی کی جا سکتی ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ حج اور عمرے میں فدیہ کی صورت میں جانور ذبح کرنا، یعنی حج اور عمرے میں بعض ایسی غلطیاں ہیں جن کے اوپر ہمیں جانور فدیہ میں ذبح کرنا پڑتا ہے، عبادت ہے۔ بچوں کی ولادت پر عقیقے کا جانور ذبح کرنا، اللہ کے قرب کے حصول کی خاطر صدقے کا جانور ذبح کرنا، جس میں فوت شدگان کی طرف سے بھی جو ہے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، والدہ، والدین، استاد، کوئی بھی آپ کے قریبی، کہ اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب پہنچائے، یہ سب عبادات میں آتا ہے۔ اسی طرح مہمانوں کے اکرام اور خدمت کے لیے ذبح کرنا۔ دوسری ہے جو حلال ہے، حلال ذبیحہ، اور وہ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ فروخت کرنے کے لیے کسائی کا جانور کو ذبح کرنا، یا اپنے کھانے پینے کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ حلال ہے۔ اچھا، اب حرام میں کون کون سے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو شرکیہ ہیں اور دوسرے حرام ہیں۔ شرکیہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ذبح عبادت ہے، لہذا اسے غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک اکبر ہے۔ اللہ کے لیے ذبح کرنا عبادت ہے، اب کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، اس طرح سے راضی کرنا جیسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، کسی اور کی تعظیم کے لیے ذبح کرتا ہے، تو یہ شرک میں چلا جائے گا۔ اس کے عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب ایک شخص اگر کسی فوت شدہ بزرگ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دے، جی میں فلاں بابا جی کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی شرک ہے، نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو سجدہ کر کیا جاتا ہے، کسی اور کو سجدہ تھوڑا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی قربانی بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، کسی بھی فوت شدہ انسان کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر ان کے نام پہ نہ کی تو وہ میرا نقصان کر دیں گے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں شرک کے اندر داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے، من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ اچھا، یہ کس طرح سے شرک بنتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے شرک کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، نیت۔ ایک شرک وہ ہے جو نیت میں ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے شرک؟ غیر اللہ کے لیے حصول نفع، کسی فائدہ کو حاصل کرنے یا دفع ضرر، کسی تکلیف کو دور کرنے کی خاطر ذبح کر دینا، ان کا تقرب چاہنا، نیت اور ارادے کا شرک ہے۔ ایک بندے کے بچے جو ہے نا نہیں بچ رہے، بچے بیمار ہیں، اسے کہتے ہیں یار آپ جاؤ دتا دربار پہ، فلاں دربار پہ، اور آپ جا کے بزرگوں کے نام پہ ایک کالا بکرا ذبح کر دو، ٹھیک ہے، تو بابا جی کی کرم نوازی ہوگی، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، یہ انسان کے دل اور ارادے کا شرک ہو جائے گا۔
یہ انسان کو کفر میں لے جانے والا عمل ہے۔ بھائی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رحم کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذبح کرنا اللہ ہی کے لیے جائز ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے نا، اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو اگر اس کو ہم عبادت کو غیر اللہ کے لیے پھیر دیں گے تو ہم شرک میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ذبح اپنے کھانے کے لیے بھی تو کرتے ہیں، تو بھائی اس پہ اللہ کا نام پڑھ کے کرتے ہیں نا، اس کو ہم کسی فوت شدہ کے لیے تو نہیں کر رہے، اس لیے وہ حلال ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دل میں یہ خوف رکھ کے کریں یا یہ لالچ رکھ کے کریں کہ فلاں بزرگ، فلاں ہستی، فلاں بڑا وہ میرا کام بگاڑ دے گا یا سنوار دے گا، جو کہ آپ کی دعا ہی نہیں سن سکتے، پکار ہی نہیں سن سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، پکار سے ہی غافل ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ دل کے ارادے کا، عقیدے کا شرک بن جائے گا۔ اچھا، دوسرا پہلو کیا ہے عمل شرک کرنے میں غیر اللہ کے لیے؟ ذبح کرنے کا عمل غیر اللہ کے لیے بجا لانا عمل کا شرک ہے۔ اس عمل میں ذبیحے پر غیر اللہ کا نام لینا بھی داخل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں ذبح کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی بجائے کہتا ہے جی بابا جی کے نام پہ، فلاں بزرگ کے نام پر۔ اور یہ جہالتیں پائی جاتی ہیں ہمارے ہاں، ایسا نہیں پائی جاتی، یہ موجود ہے، شرک موجود ہے۔ تو یہ بھی یہ دوسری صورت ہے شرک ہونے کی۔ یہ دونوں صورتیں شرک ہیں، چاہے وہ زبان کا شرک ہو، عمل کا شرک ہو یا دل کا شرک ہو۔ اچھا جی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر حرام کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے میتہ، مردار، خنزیر کا گوشت اور خون، اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے یہ حرام ہے۔ اچھا، اب نہ غیر اللہ کے لیے جو ذبح کرنے کا منع ہے، اس کو امام ابن تیمیہ نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، تو اس کو ہم سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وما اہل لغیر اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مثلاً ذبح کرنے والا یوں کہے یہ ذبیحہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے، اور وہ اگر اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں بولتا یہ فلاں کے نام کا ذبیحہ ہے، مگر اس کا ارادہ اور نیت کسی مخلوق کے نام پر قربانی کرنے کی ہی ہے، تو اس میں اور نام لے کر ذبح کرنے والے میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی اگر دل کے اندر یہی ہے نا کہ میں ذبح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بابا جی میرا بچہ ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے، میری یہ مشکل دور ہو جائے گی، اب وہ بے شک اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے گا نا تو شرک ہی کر رہا ہے، کہ اس کے دل کے اندر جو ہے غیر اللہ کا خوف ہے، غیر اللہ کی نیت ہے، اور غیر اللہ سے لالچ ہے، جو کہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ سے رکھا جائے۔ بس جو شخص یہ کہتا ہے کہ جس ذبیحے پر غیر اللہ کا نام پڑا جائے وہ تو حرام ہے، مگر اگر اسے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیں غیر اللہ کے لیے تو وہ حلال ہے، تو کہتے ہیں امام ابن تیمیہ اس کا یہ قول باطل ہے۔ یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنا اس بات سے کہیں بڑا کفر ہے کہ انسان اپنا کام شروع کرتے ہوئے غیر اللہ سے مدد طلب کرے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پڑھتے ہیں نا تو اصل میں اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تیری مدد سے ہم یہ ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی نیکی ہے جو ہمارے دل کے اندر اللہ کو، اللہ کی تعظیم ہوتی ہے نا، اللہ نے ہمیں حکم دیا عید کے اوپر کرنے کا، اللہ نے ہمیں نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بڑی عبادت ہوتی ہے، یہ بڑی عبادت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بزرگ کے نام پر ذبح کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو بے شک آپ زبان سے اللہ کا نام ہی پڑھے نا، تو یہ جو دل کے اندر آپ کے شرک پایا جا رہا ہے نا، بابا جی کا جو ڈر پایا جا رہا ہے، بابا کا جو تقرب اور تعظیم پائی جا رہی ہے، یہ اصل کے اندر کفر ہے، یہ بڑا کفر ہے۔ اس سے کہ آپ صرف جو ہے نا زبان سے اللہ کا نام لیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو شریک کریں گے تو یہ بڑا کفر ہے۔ اس سے بڑا کفر یہ ہے کہ آپ کے دل میں غیر اللہ کی تعظیم ہو۔ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب شرکیہ جو ذبیحہ ہوتا ہے اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا، جنات کے لیے جانور ذبح کرنا، اور جی فلاں قبر پہ جاؤ، جا کے نا بکرے کا اور یہ ہے نا کالے بکرے کا، کالے مرغے کا گوشت پھینک آؤ،
نا، یہ اکثر شیاطین کے لیے ہوتا ہے، یہ جو جادوگر کرواتے ہیں نا، یہ شرک کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے درباروں، قبروں، مزارات میں مدفون نیک بزرگ ہستیوں کی خاطر کو جانور ذبح کرنا، جبکہ وہ بری ہیں اس سے۔ کسی بزرگ نے، چاہے وہ علی حجویری ہوں، چاہے کوئی بزرگ ہو، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کسی کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آ کے ہماری قبروں پہ سجدے کرو، جانور ذبح کرو، لنگر لگاؤ، ڈانس کرو، بھنگڑے ڈالو، ٹھیک ہے۔ جتنا گند پڑ رہا ہے عرصوں کے اندر، اس کی کسی بزرگ نے، کسی مسلک نے تعلیم نہیں دی، ہے نا۔ پوری امت اور اسلام کے سارے ماننے والے جو بھی اللہ والے لوگ ہیں، شیطان والے لوگ نہیں ہیں، کبھی بھی وہ ایسی تعلیم نہیں دیتے۔ وہ تو خود کو وہ تو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں، صوفیاء جو ہوتے ہیں، نیک لوگ، وہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں کہ یار ہماری بخشش پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، لوگ انہی کی عبادت شروع کر دیتے ہیں ان کے مرنے کے بعد۔ تو یہ لوگوں کا جرم ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے ذبح کرے لیکن ذبح کرتے ہوئے اس پر غیر اللہ کا نام پڑھ دے۔ یہ ویسے بہت ریئر کیس ہے، ریئر کیس ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں ایسا جانور کھانا حرام ہے۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے، حرمت علیکم المیتہ، تم پر جان مردار حرام کیا گیا ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ تو ہو گیا جو شرک والی چیز تھی۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 2، حرام ذبیحہ کون سا ہوتا ہے جو حرام ہے؟ شرک تو نہیں ہے مگر حرام ہے۔ اچھا، یہ اس میں ہے شرکیہ مقامات کے پاس اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، ذبح کرنے کی یہ صورت حرام ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں دربار کے پاس جا کے اللہ کے نام پر ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس دربار پر یا اس جگہ پر یا اس عرس اور میلے میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بابا جی کے نام پر جا کے جانور ذبح کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں بابا مجھے دیکھ بھی رہا ہے، بابا مجھے سن بھی رہا ہے، بابا میری مشکلات بھی جانتا ہے، بابا میری پریشانیاں بھی جانتا ہے، مجھے بیٹا بیٹی دینے پر بھی قادر ہے، اور میری ساری پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہے، جب پکاروں پکار سنتا ہے، گونگے کی بھی سنتا ہے، پنجابی میں پکارو پنجابی میں سنے گا، پشتو میں سنے گا، بلوچی میں سنے گا، ہندی میں، انگلش میں، ہر زبان سنتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، گویا وہ خدائی صفات سے متصف ہے، جو مقام خدا کا ہے اس پر اس بندے کو بٹھا دیا۔ جیسے خدا کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، بابا جی کا بھی کوئی ٹائم نہیں، جب مرضی قبر پہ جاؤ بابا جی ماشاءاللہ کو سسٹم لگایا ہوا ہے، سن رہے ہیں۔ حالانکہ وہ جو بزرگ اور نیک بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی، انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ وہ سنتے ہیں، وہ ان کو پکارو، وہ اس سے بری ہیں، اور یہی وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم اس سے بری ہیں۔ تو ان درباروں پر جا کر، ایسے مقامات پر جا کر اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں فقراء اور مساکین واقعتاً ہوں، بستیوں میں، ایسی جگہوں میں، یتیم بچوں کے جگہوں پر، ایدی سینٹر ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر غریب بچے ہیں، مدارس کے اندر بچے ہوتے ہیں، دینی مدارس میں، جہاں آپ کو ملتا ہے آپ وہاں پر ان محلوں میں ان جگہوں پر جا کر تقسیم کریں، بجائے اس کے ایسی جگہ پر جائیں۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا اور نہ کسی جذبات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا نامی مقام پر جا کر چند اونٹ ذبح کرے گا۔ اس نظر کے ماننے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ایسا کرنا درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی مشرک پوجا کرتے تھے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کیا وہاں مشرکین کا میلہ لگا کرتا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لو، اور یاد رکھو اللہ کی نافرمانی میں نظر کا پورا کرنا درست نہیں، اور نہ وہ نظر پوری کرنا درست ہے جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔
تو یہ حدیث دلیل ہے کہ ہر ایسی جگہ جہاں پر قبر کو سجدہ ہو رہا ہو، جہاں قبر والے کو پکارا جا رہا ہو، جہاں اس کی جالیوں کو چوم چوم کر اور اس کے آگے رو رو کر اس سے اولادیں اور پریشانیاں دور اور مشکلات حل کروانے کی درخواستیں اور دعائیں کروائی جا رہی ہوں، جہاں پڑے نمک کو چاٹا جا رہا ہو، مٹی کو اپنے جسم پہ رگڑا جا رہا ہو، جہاں کی درختوں سے قطرے باندھ باندھ کے منتیں مانی جا رہی ہوں، جہاں پہ بہتے ہوئے پانی کو شفا یاب سمجھ کے لوگ اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں شرک ہو رہا ہے اور یہاں پر کوئی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ قبروں پہ جانا بالکل درست ہے، مگر کس لیے؟ آپ ان کے لیے دعا کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ سے اپنی آخرت کے لیے دعا کریں، آخرت کی فکر کریں۔ اس لیے نہیں کہ لکی رانی سرکس دیکھنے جانا ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر جو ہے گھوڑوں کا ناچ ہونا ہے اور جو ہے نا ریس ہونی ہے۔ شکر ہے اب تو جہالت بہت کم ہو گئی، بہت سارے علاقوں میں آج بھی موجود ہے، سندھ کے علاقوں میں، اگر پنجاب میں خاصا فرق پڑا ہے، ورنہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے اکثر لکی رانی سرکس لگائی درباروں پہ کرتی تھی، میلوں پہ لگتی تھی، اور میلوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا گند نہیں ہوتا، یعنی یہاں تک کہ مطلب ہے خسروں کا ناچنا اور پتہ نہیں کیا کچھ گند ہے جو ان بزرگوں کی قبروں کے اوپر یہ لوگ جا کر کے کرتے ہیں، اور ہر مسلک کے بزرگ اس کے خلاف بولتے ہیں، ہر مسلک کے بزرگ بولتے ہیں، کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، میری جہالت۔ تو شرک ہو، گمراہی کی کوئی شکل ہو، اس کو رد ہونا چاہیے۔ شرک نہ کسی توحید نہ کسی مسلک کی دین ہے، مسلک کی میراث ہے، اور نہ شرک کسی مسلک کی میراث ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ضروری ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو، نہیں ہوگا تو اپنا کباڑہ کرے گا، کوئی بھی ہو، اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس پر فرض ہے کہ اللہ کی توحید کو مانے، اللہ کی توحید کو مانے۔ آپ یہ دیکھیں گولڑا والے جو بزرگ ہیں، پیر ہیں، ان کے اندر بزرگ گزرے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے نیک ولی اور پہنچے ہوئے انسان تھے، اور اس بندے نے صاف یہ پیغام دیا کہ ان دربار والوں نے، ان بزرگوں نے کبھی تمہیں نہیں کہا یہاں آ کے جو ہے نا تم اعتکاف کرو، یہاں آ کے سجدے کرو، یہاں آ کے ڈیرے ڈالو، ان سے مانگو، ان کا اللہ سے مانگو۔ پیروں کی ہمیشہ تعلیم یہی رہی کہ اللہ سے مانگو۔ پیروں کے تو پیرانے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی آل اولاد، آپ دیکھیں وہ تو ساری زندگی باطل کے خلاف ڈٹے رہے، اپنی جانیں دے دی ان لوگوں نے، مگر کمپرومائز نہیں کیا، جھکے نہیں، اسلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو یہ شرک جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور ہر ایک کو بچنا چاہیے، اس سے اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہیے، لوگوں کو ڈرانا چاہیے۔ یہ نہ وہابیوں کا دین ہے توحید، اور شرک کسی دین کی مسلک کا کوئی مسلک نہیں ہے شرک۔ شرک تو وہ چیز ہے جس کو انبیاء ختم کرنے کے لیے آئے، تو یہ کسی مسلک کی پہچان نہیں ہے۔ ہر وہ مسلک جو اسلام کا مسلک ہے، جو توحید کو ماننے والا ہے، جو رسالت پہ ایمان رکھنے والا ہے، اسے شرک سے پاک ہونا چاہیے اور اسے توحید پر قائم ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔